إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ دور حاضر کے فتنے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جس سے شریعت نے ہمیں بچنے کی تعلیم کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی فتنے ہیں اللہ ان تمام سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک ایک مکمل شریعت اور ایک دین اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، اور وہ دین ایسا دین ہے جو مکمل طور پر ہر حال میں ہر صورت میں ہماری صحیح رہبری اور صحیح رہنمائی کرتی ہے۔
لہذا تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر درود و سلام ہو، صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ فتنے جس کے تعلق سے قرآن اور حدیث نے ہمیں آگاہ کیا ہے، ان فتنوں سے ہمیں بچنا ہے۔ لہذا فتنے تو بہت سارے فتنے ہیں دنیا کے اندر، اور بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے کچھ باتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث صحیحہ کے اندر یعنی پیشن گوئی کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہم کو فتنوں کے بارے میں، اور فتنوں سے بچنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تلقین کیا۔ لہذا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، جلد سے جلد نیک اعمال کر لو۔ اللہ رب العالمین تمہیں جو موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قطع من اللیل المظلمہ فتنة كقطع من اللیل المظلمہ، کہ لوگوں تمہارے اوپر فتنے ایسے اور اس طرح سے تمہارے اوپر آنے والے ہیں جس طرح سے کہ تاریک رات، اندھیری رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دوسری روایت جو بخاری کی صحیح روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے کسی چٹان یعنی اونچائی جو ہوتی ہے، پہاڑوں کا جو ٹیلا ہوتا ہے، کسی اونچے مقام پر سے ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ لوگوں، میں فتنوں کو تمہارے گھروں پر نازل ہوتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ذکر کیا۔ اب وہ فتنے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بہت سارے فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں میں چند ایک فتنہ جس کا میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس میں سب سے بڑا فتنہ اس دور کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جسے قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے، وہ فتنہ ہے شرک کا فتنہ۔ سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس فتنے کے مقابلے میں کوئی فتنہ اس فتنے کا ٹکر نہیں لے سکتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر۔ لہذا آج لوگوں کی حالت کیا ہے؟ آج لوگوں کے سامنے آپ دیکھیے، آپ ان کے سامنے دنیا کی باتیں کریں، آپ کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر آپ کے سامنے لوگ دنیاوی اعتبار سے آپ کے سامنے ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ سیاسی موضوع ہو، چاہے بزنس کا موضوع ہو، چاہے سماج اور معاشرے کا مسئلہ ہو، لیکن جیسی آپ شرک کے خلاف بات کریں گے، توحید کے تعلق سے بات کریں گے، لوگ اٹھ کر جانا شروع کر دیں گے، آپ کی باتیں نہیں سنیں گے۔ توحید کی بات ان کو سمجھنا نہیں آتا، توحید کی بات کرتے ہی سمجھے وہ وہاں سے اٹھ جائیں گے اور آپ کی باتوں کی طرف توجہ اور خیال نہیں دیں گے۔ آج سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ لہذا یہ شرک کا فتنہ صرف اور صرف غیروں کے اندر نہیں ہے، غیر مسلموں کے اندر نہیں ہے، ہندوؤں کے اندر ہو، سکھوں کے اندر ہو، کرسچن کے اندر ہو، صرف انہی کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شرک کے اندر مبتلا ہے۔
اللہ نے کہا سورہ یوسف کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائیں، لیکن ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں، ان کی پرسنل لائف میں آپ دیکھیں کتنے ایسے معاملات ہیں جو شرک کے اندر مبتلا ہے۔ وہ ان کے گلے میں دیکھیں، ان کے ہاتھ میں دیکھیں، ان کے پیر میں دیکھیں، ان کے گھروں کو دیکھیں، ان کی گاڑیوں کو دیکھیے، کس طرح سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ شرک ایسا گندا اور ایسی نجاست اور ایسی گندگی ہے کہ انسان اگر اس کے اندر مبتلا ہو جائے تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یشرک ان یغفر بہ، ان اللہ کہ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اعلانیہ طور پر ہمارے سامنے اس فتنے کے تعلق سے بیان کر دیا کہ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے، جس کے تعلق سے اللہ کبھی معاف اور بخشش اللہ رب العالمین کے پاس ہے ہی نہیں، تو ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے کہ اس بات کو جاننے کے بعد بھی ہم اس کام کے اندر مبتلا رہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے کی خبر اور فتنے کی پیشن گوئی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج اس زمانے کے اندر کھڑے ہیں جس زمانے کے اندر ہم بہت سارے فتنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں لوگ فتنوں کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہے، جس میں سب سے بڑا فتنہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، بہت سارے فتنے ہیں، جیسے انسان یعنی زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، سب فتنے ہیں۔ لیکن ان تمام فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ، اس فتنے سے انسان پہلے اپنے آپ کو بچائے، اس فتنے سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور مسلمانوں کے اندر فتنے، شرک کے جہاں فتنے ہیں وہیں پر بدعات و خرافات کے فتنے۔ بدعات و خرافات میں کس قدر یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، بدعات و خرافات کے اندر کس طرح سے یہ زندگی گزار رہی ہے یہ قوم، آپ دیکھیے۔ لہذا شیطان بھی کتنا چالاک ہے، اور شیطان بھی انسانوں کی اس کمزوری کو جان کر کے ڈائریکٹ مسلمانوں کو شرک کے اندر مبتلا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو مرحلہ وار اس کو سمجھیے شرک و بدعات کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ لہذا پہلے انسان رسم و رواج کی شکل میں مختلف قسم کی دین سے ہٹی ہوئی چیزوں کو انسان اپناتا ہے، پھر انسان کیا ہوتا ہے، آباء و اجداد کے رسم و رواج کو انسان اپناتا ہے، پھر بدعات و خرافات کی اسٹیج پر آتا ہے، اور پھر بدعات و خرافات کی اسٹیج کے بعد انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس شرک کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اس مثال کے ذریعے سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ شیطان انسانوں کو کیسے شرک کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ دیکھیے یہ دیوار ہے، یہ آپ کے سامنے یہ دیوار ہے، اس دیوار کو بنایا گیا ہے مختلف قسم کے میٹیریلز کے ذریعے سے۔ اس کے اندر سیمنٹ بھی ہے، اس کے اندر بالو بھی ہے، اس کے اندر اینٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ اگر آپ توڑنا چاہیں، اگر آپ اس میں سر ماریں گے آپ کا سر پھٹ جائے گا، ہاتھ ماریں گے ہاتھ ٹوٹے گا آپ کا، اور آپ کوئی مضبوط چیز ماریں گے تو وہ چیز آپ کی طرف پلٹ کر واپس آئے گی۔ آپ وہی پہلے آپ سیمنٹ نکالے، پہلے گارا نکالے، بعد میں آرام سے وہ نکل جائے گا۔ آج شیطانوں نے بھی آج ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہی کام کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان سے ان کے اعمال یعنی ان کے عقیدے پہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو نکالا ان کے درمیان سے۔ بدعات و خرافات اس کی زندگیوں میں سنت کی جگہ پر بدعات و خرافات کو رکھ دیا، عقیدہ توحید کی جگہ پر ان کے درمیان شرک رکھ دیا۔ اس طرح سے آہستہ 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 سمجھیے تمام چیزیں اس کی زندگیوں کے اندر داخل کر دی گئی۔ اسی طرح سے جیسے کہ اس دیوار کو انسان کھکھوڑتے ہوئے، نوچتے ہوئے ایک ایک چیز جیسے اس کو الگ کر کے آسانی کے ساتھ دیوار کو گرا دیتا ہے، اسی طرح سے آج اسلام کی دیوار جو توحید کی بنیاد پر قائم ہے، توحید ہی پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد کو رکھا ہے، اس بنیاد کو ہلانے کے لیے آج انسان پہلے سنتوں سے انحراف کرتا ہے، سنتوں کی جگہ بدعتوں کو جنم دیتا ہے، بدعتوں کی جگہ مختلف قسم کے رسم و رواج کو داخل کرتا ہے، رسم و رواج کی جگہ اسی طرح سے ہوتے ہوتے انسان بدعات کے ذریعے سے انسان سمجھے شرک کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے انسان کا لوٹنا واپس ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے۔
تو لہذا میرے بھائیوں سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے. جس شرک سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. اور شرک کے کسی بھی طریقے کے اندر انسان ملوث ہے تو وہ انسان ناکام ہے، نامراد ہے. آج اس فتنے کو آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آج لوگ اس کی وجہ سے اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نا امیدی ہیں. اور آج انسان قبر پرستی، اولیاء پرستی، شخصیت پرستی، ان تمام چیزوں کے اندر ملوث ہو کر کے آج انسانوں کے پاس، بالخصوص مسلمانوں کے پاس ظاہری کون سا سہارا ہے؟ ظاہری سہارا کچھ نہیں ہمارے پاس. آج دشمنان اسلام ہمارے اوپر اس قدر مسلط ہیں کہ ان کی ڈیفنس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے بجائے. اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل کرو. وہ ایمان، وہ یقین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے اوپر کیا تھا. جب پیچھے فرعون کی لشکر تھی، سامنے دریا تھا، اور اس وقت بنو اسرائیل جب پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ بعض لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے گریبان پکڑ لیے اور کہا کہ کس جگہ پر اور کہاں پر لا کر کے تم نے ہمیں کھڑا کر دیا، دشمن اب ہمیں مار ختم کریں گے. اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو آج وہی عقیدہ، وہی چیز آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی اور ایسے دشمنوں کا خاتمہ ہوگا. اور آج صرف چند لوگ سمجھیے اپنے آپ اپنے طور پر ایمان و عقیدے کی درستگی کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہے. ہر مسلمان اپنے ایمان و عقیدے کا جائزہ لے، ہر انسان یعنی ایمان و عقیدے کا محاسبہ کرے کہ ہمارے ایمان کے اندر کہاں تک کمی ہے، کہاں تک خرابی ہے، کہاں تک کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو پہلی بات جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ سب سے بڑا فتنہ وہ شرک کا فتنہ ہے. دوسرا فتنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ. دجال کا فتنہ یہ ایسا فتنہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتیوں کو دجال کے فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے. لہذا میں بھی تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم دجال کے فتنوں سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا. حل یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گا. دنیا کے اندر جہاں بہت سارے بڑے بڑے فتنے ہوں گے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، وقوع ہونے سے پہلے، اس کے اندر دجال کا فتنہ ہوگا. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ کہ جو کوئی اس فتنے کے زد میں آ گیا یقین مانو کہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. لہذا آپ دیکھیے نماز کی دعائیں جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فتنہ دجال سے اللہ سے پناہ مانگنے کی دعا کی تلقین کی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اللہ ہم تجھ سے فتنہ مسیح الدجال سے تیری پناہ چاہتے ہیں. تو لہذا یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. لہذا ہر جگہ دجال نکلنے کے بعد ہر طرف فتنہ ہی فتنہ پیدا کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. لہذا ایسے وقت اور ایسے حالات سے انسان اللہ سے پناہ طلب کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان کیا کہ آخری زمانے میں فتنے اس قدر ٹوٹ پڑیں گے لوگوں کے درمیان کہ ایک انسان جو قبر کے پاس سے گزرے گا، قبرستان کے پاس سے گزرے گا تو دل کے اندر کہے گا اے کاش اس شخص کی جگہ میں لیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو یہ دوسرا فتنہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنہ دجال سے بچنے کی جو دعائیں، جو طریقے، جو تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ہمیں اس فتنے سے بچنے کے تعلق سے اللہ سے ہمیشہ ہم کو دعائیں کرتے رہنی چاہیے اور بچنی چاہیے. اس دور کا اور اس زمانے کا تیسرا فتنہ جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ. میرے بھائیوں ہم اور آپ جس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں آج ہم دین پر کہلاتے ہوئے آج خود ہم دین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے انکار. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیثوں کی یا تو تعویل کر رہے ہیں یا تو اپنی عقل کے حساب سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں یا اس حدیث کو سرے سے انکار ہی کر دے رہے ہیں یا صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن نے جس چیز کو حلال کہہ دیا کافی ہے, قرآن نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہے. کیا قرآن کے ذریعے سے ہی صرف ہماری شریعت مکمل ہو جائے گی؟ یا آپ نے اور ہم نے جو شہادہ پڑھا ہے, کیا صرف ہم نے اور آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی پڑھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے گواہی نہیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ آپ بتائیں کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو صرف پکڑ کر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سینکڑوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے, کسی معاملے میں کچھ ہو جائے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف جاؤ. سورۃ النور میں اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, کہ جو لوگ سنت رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ نازل کر دے. اور آج لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن ہمارے لیے کافی ہے, قرآن نے جس چیز کو حلال کہہ دیا بس. حدیث نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری وحی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ ساری وحی کی صورت ہے. اور اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان محدثین کے اوپر رحم کرے جن محدثین نے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی امانت داری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی انہوں نے حفاظت کی. اللہ اکبر. اس لیے جو احادیث اور قرآن دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وحی متلو ہے اور احادیث کیا ہے, وحی غیر متلو ہے. وحی متلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. لیکن دونوں مقام اور مرتبہ میں اپنی جگہ پر فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں کہ ایک چیز کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا تو کسی چیز کا اشارہ اللہ نے قرآن میں کیا, حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی. اب جو لوگ انکار حدیث کے اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں, ذرا ان سے پوچھو کہ بھئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہاں پر نماز پڑھنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے؟ یہ تمام چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر بیان کیا ہے. حج کے ارکان سارے اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان کیے ہیں؟ قرآن میں تو بیان نہیں کیے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیے خلا, نکاح کے طلاق, ان تمام کے مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. الغرض, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی کوئی جان کر انکار کرتا ہے, یقین مانے کہ اس نے شریعت کا انکار کیا, دین کا انکار کیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کوئی بات نہیں کہے, اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آپ نے جو بات بھی کہی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کہیں کہ حلال ہے وہ چیز حلال ہے, اور جو چیز کہیں حرام ہے وہ چیز حرام ہے, اور جو چیز کہیں شریعت کے خلاف ہے وہ چیز شریعت کے خلاف ہے. لہذا انکار حدیث کے فتنے آج اور اس زمانے کے اندر بہت عروجوں پر مختلف قسم کی شکل میں, مختلف قسم کے انداز میں یہ تمام چیزیں پھیلتی جا رہی ہے. لہذا میرے بھائیوں, ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان فتنوں سے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس فتنے کے اندر تم داخل ہو کر کے احادیث کی مختلف تعویل کر کے ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کے ایمان اور عقیدے کو اپنا تمام چیزیں تمہیں ضائع کر لو. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کا ڈر نہیں, اللہ کا خوف نہیں, یہاں تک کہ تو کہنے والوں نے کہہ دیا کہ بھئی جنت اور جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کروایا, یہ صرف لوگوں کو ایک امید اور ایک ڈر دلانے کے لیے. وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ.
اللہ سے ڈریں، ایک ایک حدیث کے بارے میں. یہ دین، یہ شریعت، یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ ہمارے عقل کے حساب سے نازل نہیں کیا گیا ہے، یا ہمارے عقل پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو ہم ویسی سمجھیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے، سلف نے سمجھا ہے. ان تمام معاملات کو ہم ویسی سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور ہر طرح کے ان فتنوں سے، انکار حدیث کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی میرے بھائیوں ہم کوشش کریں. تو یہ تیسرا فتنہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اور اس طرح کے اور بھی فتنے ہیں جس میں سے ایک دو فتن کا میں ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بات بھی بیان کی گئی ہے رب العالمین ان فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، اور صحیح جو چیز ہے قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ ان تمام چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے فتنوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ ان فتنوں سے ہمیں بچنی چاہیے، ان فتنوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جس کا خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. یقیناً ایک بندہ مومن اپنی ایمان کی فکر کی خاطر، اپنے عقیدے کے خاطر ان تمام فتنوں کے اوپر غور کرتا ہے. پہلا فتنہ آپ کے سامنے شرک کا فتنہ، جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے. اگر اس کے اندر مبتلا ہے تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں ہماری موت آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم معافی کے قابل نہ رہیں. اب دیکھو میرے بھائیو، شرک، ہم ان چیزوں کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، سماج، معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، لیکن ایک آدمی وہی شرک کرتا ہے، کھلے عام شرک کرتا ہے، شرک کی دعوتیں دیتا ہے، شرک کی طرف بلاتا ہے، شرک کا کام کرتا ہے، ہم اس کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں جیسے. لہذا جب تک ہمارے دلوں کے اندر اس کے بارے میں نفرت نہیں ہوگی، جب تک اس کے تعلق سے ہم اپنے آپ کو اوائڈ نہیں کریں گے، میرے بھائیو ان چیزوں سے ہم نہیں بچ سکتے. اس لیے آپ دیکھیے، شرک کا جہاں پہ آدمی کو شک اور شبہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے شریعت نے اپنے آپ کو بچانے اور ان چیزوں سے کیسے شریعت نے بچایا، دور رکھنے کی تعلیم دیا ہے. ہم دیکھیے، جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان تمام نمازوں کے اندر سجدے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چاہے آپ ظہر کی نماز پڑھے، فرض نمازیں جو بھی ہو، نفل نمازیں جو بھی ہو، صلاۃ الکسوف ہو، صلاۃ الخسوف ہو، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، سب نمازوں کے اندر سجدے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیے، ایک نماز ہے جنازے کی نماز، اس نماز کے اندر سجدے ہیں کیا؟ کیوں سجدے نہیں ہیں؟ سامنے جنازہ ہے، یہ تصور اور یہ خیال نہ ہو کہ اس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے. شریعت نے یہاں تک ان چیزوں سے روکا ہے. اس کے اندر نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اقامت ہے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے، صرف 4 تکبیرات ہیں، اور اس کے حق میں دعائے مغفرت ہے میت کے حق میں، اور میت کی مغفرت کے لیے انسان 1 سے 2 بار اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، سورتیں پڑھتا ہے، لیکن کسی بھی طرح کا نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہر کسی کے لیے رکوع، سجدہ، تمام چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. ذرا غور کرو، کبھی ان تمام چیزوں پہ ہم نے غور نہیں کیا. تو لہذا ایک شرک کا فتنہ جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. دوسرا فتنہ آپ کے سامنے جو ابھی میں نے بیان کیا، وہ فتنہ یہ کہ آدمی انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ. اور چوتھا اور آخری بات اور آخری فتنہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دینی علم کی کمی کا فتنہ. دینی علم کی کمی کا فتنہ. آج آپ دیکھیے لوگوں کے پاس دینی علم کی کتنی کمی ہے. آج دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں تو ہمارے پاس ہیں،
آج ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے اولاد کو، اپنے لڑکے لڑکیوں کو ڈگریاں بڑی بڑی تو ہم دلاتے ہیں، انہیں پی ایچ ڈی تک کراتے ہیں، ماسٹر تک پڑھاتے ہیں، پڑھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام تمہیں منع نہیں کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے تم دین کا علم دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس تعلیم سے انہیں منور کرنے کی کوشش کرو۔ جس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس علم کی پہلی وحی میں جس علم کے بارے میں کہا گیا اس علم کو سکھاؤ، اللہ کی معرفت کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ان کے تقاضے، ان سے محبت کے آداب، طور طریقے وہ سکھاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دینی زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا وہ آداب اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ آج دینی علم، آج انسان کیا ہے، کسی عالم کی بیان سن لیتا ہے یا چند کتابوں کا مطالعہ کر لیتا ہے، انسان سمجھتا ہے میرے پاس دینی علم آ گیا۔ آج لوگوں کو بولنے کی بڑی خواہش ہو گئی ہے، بڑی تمنائیں ہو گئی ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیے وہ لوگوں کو بولنے کی شوق ہے۔ ایک عالم موجود ہوتا ہے، عالم کی موجودگی میں غیر عالم دیکھیے گا کسی معاملے میں فتویٰ دے دیتا ہے، زبان کھول دیتا ہے۔ آج دینی علم کی کمی اور دینی علم کی کمی کی بنیاد کی وجہ سے آج دیکھیے آج کتنا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ آج آئے دن آدمی سمجھے نئی نئی باتیں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے بارے میں علم نہیں آج انسان بول دیتا ہے، دین کے بارے میں علم نہیں انسان بولتا ہے، جبکہ قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کے بارے میں سختی سے منع کیا، کہا اللہ کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، دین کے بارے میں جس چیز کا علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں تم زبان مت کھولو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کے بارے میں معرفت کا علم، صحیح علم نہیں ہے، اور دیکھے تو وہ جھگڑا کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور یہاں تک کہ ایک نبی کو بھی اپنی اختیار سے کوئی بات کہنے کا حق نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈریں اس معاملے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر یہ نبی جو وحی کی اللہ کی نگرانی میں اب ان کی زبان سے کوئی بھی بات نکلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں سورۃ الحاقہ کے اندر، اگر یہ نبی بھی اپنی خواہش پر مبنی کوئی بات اگر ہماری دین کے اندر کہہ دیتے تو ہم اس کی شہرت کو پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ہم ان کی شہرت کو پکڑ لیتے اور شہرت کو کاٹ دیتے۔ آج اللہ کے دین کے بارے میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہے، نئی نئی خرافات اور بدعات اور شرک کو جنم دیا جا رہا ہے، کیا اللہ کا ڈر نہیں؟ آج ہم آپ کے سامنے جو بات کہہ رہے ہیں، جو علماء بھی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ ضرور پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سوال کرے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں، لہذا اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بھی تم کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں کبھی بھی دین کے معاملے میں جب تک آپ کو صحیح علم نہیں ہے، صحیح نالج نہیں ہے، آپ غیر اتھینٹک علم اپنے ذریعے سے لوگوں کے درمیان عام کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اور ہر طرح کے فتووں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہر طرح کی گمراہی سے خود کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ لہذا آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر، اللہ اکبر، کتنے بڑے صحابی ہیں، ایک شخص نے ان سے سوال کیا کسی مسئلے میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں وہ خاموش ہے۔ بازو والے نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ سے سوال کیا جا رہا، آپ اس کا جواب دیں۔ کہا خاموش رہو، علم ہوگا تو جواب دیں گے، علم نہیں ہوگا تو کیوں جواب دیں گے ہم؟ کہا اللہ بہتر جانتا اس معاملے کے بارے میں۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب معطا لکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کی قبر کے قریب بیٹھ کر کے انہوں نے حدیث کے درس دیے، اور انہوں نے کہا جب بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے کہتے صاحب ھذا القبر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور حدیث بیان کیا انہوں نے، اور تقریباً انہوں نے حدیث کی کتاب سب سے پہلی امام معطا لکھی۔ ایک شخص بہت دور دراز سے آتا ہے، تقریباً 40 سوالات لے کر کے آتا ہے، اور 40 سوالات کے جوابات میں صرف امام مالک 5 سوال کے جواب دیتے ہیں، اور باقی 35 سوال کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ اکبر۔
اپنے وقت کے امام ہیں، اندازہ کیجئے، انا لا ادری کہتے ہیں، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے اتنا بڑا حدیث کا کام کیا، کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس ایک شخص جو 40 سوالات لے کر کے آئے تھے، جس میں میں نے 35 سوالات کے صحیح جواب دیے اور 5 سوالات کے جوابات دیے، اس کے بارے میں سوچ کر کے روتا ہوں کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ آج میرے بھائیو ذرا سوچو کہ آج ہم کتنی آسانی کے ساتھ دھڑلے سے سمجھے کسی معاملے میں ہم فتویٰ دیتے ہیں، کسی معاملے میں زبان کھولتے ہیں جس معاملے میں کہ علماء، بڑے بڑے کبار علماء خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج صحیح علم حاصل کرو، دین کا صحیح علم حاصل کرو، اور خاص کر کے ان فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو صحیح منہج کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو۔ وہ تمہیں فتنوں سے آگاہ کریں گے، وہ تمہیں گمراہیوں سے آگاہ کریں گے۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں ہر چیز بھائی یوٹیوب پر موجود ہے، گوگل میں موجود ہے، ہر چیز آپ کو یوٹیوب اور گوگل آپ کی صحیح رہبری نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا صحیح علماء کی قدر کرو اور صحیح علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو۔ لہذا آج دینی علم کی کمی کی وجہ سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری نئی نوجوان، نئی نسل کے اندر زندگی، معاشرتی زندگی، عائلی زندگی نہ گزارنے کے طور طریقے ہیں، نہ آداب ہیں، جس کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے سماج میں خودکشی، سوسائڈ جیسے بڑے بڑے جو جرم ہیں آج معاشرے کے اندر بہت زور و شور سے ہو رہا ہے۔ آج دیکھیے کہ اگر دین کا علم ہو، ایک نکاح کا طور طریقہ کیا ہے، اسلام نے کیا آداب بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کہا نوجوانوں اگر تمہارے اندر طاقت ہے شادی بیواہ کرنے کی تو تم نکاح کر لو۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو، نکاح کے لیے شریعت نے کہا حق مہر ادا کرو۔ یہ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی رسم و رواج ہے آج انسانوں نے اپنے طور پر ایجاد کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے، چاہے جہیز کی لعنت ہو یا اس کے علاوہ پہلے بعد میں جو کھانے پینے کی جو بھی رسم و رواج ہے، ان تمام چیزوں کو انسانوں نے اپنے طور پر ایجاد کیا ہے، جو غیروں کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے، اللہ نے صلاحیت دیا ہے نکاح کرو، مہر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا ہے 10 آدمی کو، 15 آدمی کو، جتنے آدمی کو تم کھلا سکتے ہو ولیمے کی شکل میں کھلا دو، بس ختم ہے مسئلہ۔ آج ایک ایک انسان شادی بیواہ کے نام پر ایک ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے اپنی کمر توڑ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کتنا بڑا فتنہ ہے، میاں بیوی کا حق کیا ہے، ایک دوسرے کو آج اگر پہچانے اور جانے دینی اعتبار سے کتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ آج ایک دوسرے کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اور دوسری بات، اسلام کا اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے، کہا اگر مرد کو پرابلم ہے عورت سے شرعی اعتبار سے، اگر وہ زندگی میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، کہا طلاق کے ذریعے سے الگ ہو جاؤ۔ اس لیے اسلام نے اس دروازے کو کھولا ہے، ناحق نہیں، حق اگر ایسا ہے تو نکل جاؤ۔ اور عورتوں کو کہا اگر تمہارے اوپر کسی بھی ناحیے سے مرد ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ تمہیں شریعت نے دیا، خلا کے ذریعے سے تم باہر ہو جاؤ۔ زندگی میں کوئی پریشانی کا حل یہ نہیں کہ تم خودکشی کر لو، سوسائڈ کر لو۔ خودکشی اور سوسائڈ یہ تو بزدلی کی علامت ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو غیر کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ نہیں، آخرت پہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کر دیا کہ جو آدمی جس چیز سے سوسائڈ کرتا ہے وہ چیز ہی اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا کل قیامت کے دن، اور وہی چیز اس کو کیا ہے، بار بار تکلیف پہنچائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر آج کتنی ایسی بچیاں ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگیوں کے دباؤ میں آ کر کے، پریشر میں آ کر کے، ان کے پاس جو دوسرا شریعت نے حل بیان کیا ہے اس حل کو لیے بغیر آج زندگی سے پریشان ہو کر کے جو غلط قدم اٹھا رہی ہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ حل جو شریعت نے دیا ہے اس شریعت اعتبار سے اس حل کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، دینی تربیت سے وابستہ کرو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو دینی تعلیم دو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہ دے، اپنے بچوں کو زندگی کے آداب کے طور طریقے نہ سکھائے۔ ذرا افسوس کرو میرے بھائیوں کہ آج ہمارے بچے اس لائق نہیں کہ اگر ہماری وفات ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔
لہذا آج ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریاں تو ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پائیں، کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ لہذا دینی ناحیے سے آپ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کریں۔ زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، اس کا حل زندگی کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی بیماری میں، پریشانی میں، کسی بھی اپنی زندگی کے بارے میں خطرہ محسوس کر رہا تو اللہ سے کہے، کیا کہے؟ اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی، اللہم احینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ پروردگارا میری زندگی اس دنیا میں میرے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے بہتر ہے تو اللہ تو زندہ رکھ، اور اگر میری زندگی میرے ایمان اور عقیدے کے لیے خطرہ ہے تو پروردگارا تو مجھے اس دنیا سے بلا لے، اس دنیا کے اندر فتنوں کے اندر مبتلا مت کر۔ تو لہذا میرے بھائیوں یہ کچھ باتیں تھیں فتنے کی شکل میں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، وقت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس موضوع کو میں اور مزید مکمل کروں گا، آگے کروں گا۔ بہت ساری باتیں اس موضوع سے تعلق رکھنے والی اور بھی ہیں، بہت سارے فتنے اور بھی ہیں جس کا انشاءاللہ اور دوسرے خطبات میں انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے قوم کے لوگوں کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرما، اور کتاب و سنت سے انہیں جڑنے کی نیک توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آمین۔ میرے بھائیوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آج بھی آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر کافی لوگوں کے لیے تنگی ہونے کی وجہ سے، بالخصوص خواتین کے لیے عورتوں کی تنگی ہونے کی وجہ سے مسجد کے بازو میں الحمدللہ جو جگہ ہے اس جگہ کو تقریباً یعنی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر کے اندر، اس نیک کام کے اندر شریک ہوں۔ اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا ہے، جتنی بھی صلاحیت دیا ہے، جس طرح سے بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ پیسہ دے کر، مٹیریل دے کر کے، جو بھی آپ ان تمام کام کے اندر شریک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا، محل بنائے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہے وہ عبادتیں ہوتی رہے گی اور ہم کو اجر و ثواب اللہ کے پاس ملتا رہے گا۔ ہم کتنے ایسے پیسے ہیں جو زندگی میں ضائع کر دیتے ہیں، ایسی جگہوں پر لگائیں میرے بھائیوں، اور نیک کام میں جلدی کریں، خیر کے کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا جو بھی آپ میں سے ارادہ رکھتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز سے نکلتے ہوئے باہر میں یعنی ذمہ دار کاؤنٹر ٹیبل کے پاس بیٹھے ہوں گے، آپ ان کے پاس جا کر کے مزید اس کے تعلق سے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان سے شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر۔